اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اے ایمان والو، مت قریب جاؤ صلاۃ کے جب تم حالت سکر میں، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہیں۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اور نہ ہی جنابت میں سوائے مسافر کے حتیٰ کہ تم غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا لمس کیا ہو اپنے نسوان کو اور پھر نہ پاؤ تم پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، بس مسح کر لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ تقرب، قریب جاؤ، بولیے، سکارا، اس کا روٹ ہے سکر، سین کاف ریل، بدہوشی یا کوئی ایک ایسی حالت جو اپنے آپ سے ہی بیگانہ ہے۔ سکر ایک ایسی حالت، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی نشاور چیز کے استعمال سے، شدید نیند کے غلبے سے یا وفور جذبات سے پیدا ہو جانے والی بدمستی کی وجہ سے عقل پر طاری ہو جائے اور بولنے والے کو یہ خود معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ اس کیفیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں انسان خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے اوسان کھو دیتا ہے، مثلا موت سے پہلے کے چند لمحے جن کو عام طور پہ حالت سکرات کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ جو انڈر لائن ہوا ہے خائط، خائط ہوتا ہے جائز روح، لمستم ہاتھ سے چھونا، ٹٹولنا، کہ کسی چیز کا متلاشی ہونا، اور ایک عام معنی میں صحبت کرنا۔ فتیمم، سو کثرت کرنا، تیمم کرنا، فمسحوا، ہاتھ پھیر لو، پونچھ لو، کہ کسی لچڑی ہوئی چیز پہ ہاتھ پھیر کے جو اس پہ علائش ہو اس کو صاف کر دینا جائے، وہ بھی مسح کرانا۔ وہ وجوہ کو اپنے چہروں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ دو کیفیتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کیفیت میں ہوتے ہوئے صلاۃ کے قریب نہیں جانا، سب سے پہلی سکر کی حالت اور دوسری جنابت کی حالت۔ تو سکر کی حالت میں جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو جائے تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اس صورت میں یہ امکان موجود رہتا ہے کہ جو کچھ آپ منہ سے بیان کر رہے ہیں آپ کو خود اس کا علم نہیں۔ دوسری حالت جنابت۔ اب اس آیت میں ہمیں ان حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جن میں تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس آیت میں تیمم کا طریقہ کار بھی تعلیم فرما دیا ہے۔ سورہ نساء کی یہ والی آیت اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے مطابق کسی مرض، مسافرت، قضائے حاجت سے فراغت اور بیوی سے صحبت کی صورت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جا سکتی۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پاک صاف مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ مل لیا، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کونی پر ہاتھ اور کونی پر مل لیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب،
کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب سے یشترون ضلالت ویریدون ان تضلوا السبیل، خریدتے ہیں وہ ضلالت اور ارادہ رکھتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راہ سے، واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے تم سے عداوت رکھنے والوں کا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور دوست، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ نصرت والا۔ پہلا انڈر لائن مطلب بے آدائے، تم سے دوری رکھنے والا۔ عدو سے مراد کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے حائل ہو جائے کہ انہیں ایک دوسرے سے ملنے سے روک دے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دوز کازنگ ڈسینشن بٹوین۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ وہ جو آیات ہیں اس میں جس طبقے کو خطاب کیا گیا ہے اس سے مراد یہودی ہیں جنہیں توریت دی ہے، من الذین ہادوا، ان میں سے جو یہود ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلام کی اس کے مواضع سے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَغْوًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور وہ کہتے ہیں سمینا وَعَصَيْنَا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا، مروڑ کر اپنی زبانیں اور تانے لگانے کو دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ کہتے سمینا وَأَطَعْنَا اور اسما اور انظرنا تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور بہت مناسب۔ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب تو نہیں لاتے یہ ایمان سوائے قلیل تعداد۔ جو حرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، they distort، مواضع ہی ان کے موضوع سے، مواضع جمع ہے موضوع کی، یہ ٹاپک، یہ سبجیکٹ، اسوینا ہم نہیں مانتے، یا کہیں گے ہم نافرمانی کرتے، اسما سن، لسن اور ہیئر، مسما سنایا جائے، میٹ، رائنا ہماری رعایت فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیں یا ہماری طرف توجہ دیں، لجن پیش دے کر، بل دے، بیالسنتہم اپنی زبانوں سے، تانا تانے دینا، عیب نکالنا، طنز کرنا، اس کا بنیادی میننگ تانے کا ہوتا ہے کسی کو چبونا، اقواما بہت سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات توریت میں موجود ہے۔ یہود علماء اس میں تحریف بھی کرتے ہیں اور اسے چھپاتے بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو ذو الفاظ کو اپنی زبان توڑ موڑ کر اس طرح سے ادا کرتے کہ جس میں کوئی توہین کا پہلو نکلے، جس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلے اور دین کی عیب جوئی۔ ظاہراً وہ لوگ آپ کی بات سنتے تھے مگر حقیقت میں نافرمانی کے مرتبے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ان کی اس نافرمانی، بے ادبی اور کفرانہ روش کی وجہ سے ان پر لعنت مسلط کر دی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، مان لو اسے جو ہم نے نازل فرمایا ہے اور مصدق ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، قبل اس کے کہ ہم مٹھا ڈالیں چہرے تو انہیں پیچھے پھیر دیں ان کی پیٹھوں کی طرف، اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کریں ان پہ جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا امر ہو کر ہے، نطمس ہم ختم کر دیں، مٹا دیں، تباہ و برباد کر دیں، وی فیس وی ابلیٹریٹ، ہم پیچھے پھیر، ادباریا پیچھے ان کی پیٹھوں کی طرف،
سبت کا لفظی مفہوم کام کے دوران وقفہ یا آپ کہہ لیں ترک عمل ہے، اور اکثر اوقات اس کا معنی جو ہے وہ ہفتے کے دن یا سینیچر کے دن بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ اسے سبت بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسے بریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ بظاہر ایک دھمکی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، لیکن اسے اگلے حصے میں اصحاب سبت کا تذکرہ ہے، جس میں اس دھمکی پہ عمل درآمد کی ایک جو شکل ہے اور ایک جو ایگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اگر آج بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کا انجام بھی اصحاب سبت کی طرح کا ہی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ماریں، مشاہدہ کریں، غور سے دیکھیں، اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ یہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اصحاب سبت سے متعلق تفصیلات سورہ الاعراف کی آیات نمبر 163، 164، 165 اور 166 میں بیان ہوئی ہے، جن کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد اور ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا، ان پر ہفتے میں ایک دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگا دی، لیکن انہوں نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے نافرمانی جاری رکھی اور بار بار سمجھانے کے اپنی حد سے باز نہ آئے تو سزا کے طور پر انہیں بندر بنا دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور مغفرت فرما دیتا ہے جو علاوہ اس کو جو چاہتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کچھ شرک کرے اللہ تعالیٰ سے تحقیق اس نے افطرا کیا ایک گناہ ہے۔ افطرا کا میننگ ہوتا ہے خود سے گھڑ لینا، یس فیبریکیٹڈ۔ شرک کا لفظی مفہوم حق بات میں کمی یا بیشی کرنا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور یہ بات واضح فرما دی ہے کہ شرک کے سوا باقی سارے گناہ قابل معاف ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہ دیکھا آپ نے جو دم بھرتے ہیں اپنے تزکیہ نفس کا، وَلِلَّهُ یزکی من یشاء وَلَا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور نہیں ظلم کیا جاتا ان پہ دھاگے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، نظر ڈالو کیسے افطرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کذب سے، اور کافی ہے یہ بطور سلیق۔ فتیلا بہت ہی باریک ریشہ یا باریک سی سفید جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ہو، ہیئر آن ڈیٹ کی چیز ہے۔ بذا میں خود تزکیے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ اور اس کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی فرمان برداری اور تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہے۔ دوسرا اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی نفس میں یہ قوت نہیں ہے وہ اپنا خود سے تزکیہ کر سکے۔ اہل ایمان کے لیے حالت سکر اور حالت جنابت میں صلاۃ کے قریب جانے کی ممانعت ہے، جب تک وہ حالت سکر دور نہ ہو جائے اور جنابت کی شکل میں غسل نہ کر لیں۔ بہرحال کسی مرض، مسافرت، خدائے حاجت سے فراغت اور بیوی سے صحبت کی صورت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، کلام اللہ کی تحریف اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں پہ لعنت مسلط ہو جاتی ہے۔ لعنت کیے جانے والوں کے انجام کی ایک مثال اصحاب سبت تھی، جنہیں ان کی نافرمانی کے باعث بندر بنا دیا۔ خود ساختہ عقائد، نظریات اور توہمات بالکل بے حقیقت اور کھوکھلی چیزیں،
جن کی پیروی کا انجام بہت بھیانک ہے اور رحمت خدا سے دوری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وسلم۔